سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز سے سب پڑھ لیجیے. زہر عزت و اطلاع محمد، زہر عزت و اطلاع محمد کی عرشی حق ہے زیر پائے محمد کی عرش حق ہے زیر پائے محمد. محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، جناب الہی برائے محمد. اور دم نزع جاری ہو میری زبان پر، دم نزع جاری ہو میری زبان پر. محمد محمد خدا ہے محمد، محمد محمد خدا ہے محمد. اور اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد، دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعا اے محمد، بڑی ناز سے جب دعا اے محمد. اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو، خدا چاہتا ہے رضا، خدا چاہتا ہے رضا اے محمد. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت صوفی باصفا حضرت گرامی المرتبت ناشر ذکر الہی حضرت محترم قبلہ صوفی محمد افتخار الخیری صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم فاضل جلیل مجاہد اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد صغیر احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، فاضل جلیل فاضل نوجوان گرامی المرتبت حضرت علامہ مولانا محمد عمران الخیری ستی صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق صد تعظیم و تکریم فخر السادات رونق خانوادہ غوث پاک حضرت محترم قبلہ سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ فیوزکم السامی، لائق تعظیم و تکریم دیگر جمیع علماء اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت محترم مولانا محمد ادریس قریشی صاحب، لائق تعظیم و تکریم فاضل جلیل مولانا محمد نصیر احمد ہزاروی صاحب، نصیر احمد ضیائی ہزاروی صاحب، لائق تعظیم و تکریم جملہ علماء کرام جناب محترم مولانا قاری جمیل
محمد جمیل صاحب، امام مسجد حضا فخر السادات سید مجاہد حسین شاہ صاحب، دیگر جتنے بھی علماء یہاں موجود ہیں، دور و نزدیک سے تشریف فرما میرے نبی رحمت کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب یہ مسجد روڈ سے اس طرف ہوتی تھی تو اس وقت بھی مولانا صغیر احمد نقشبندی صاحب کی محبتیں تھیں، پھر یہاں بنی، یہاں بھی میں حاضر ہوا، اور آج آ کر تو میرا دل، میری طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ ماشاءاللہ مسجد جنت نظیر ہے۔ اور سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا گیا ہے، جہاں پر پوری دل جمعی کے ساتھ طالبات دین حنیف کی ترویج و اشاعت میں مگن اور سیکھنے کی لگن میں مصروف ہیں۔ میں دل کی گہرائی سے مسجد اور مدرسے کی منتظمین کو، بالخصوص انتہائی قابل قدر صوفی صغیر احمد نقشبندی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ گرامی المرتبت حاضرین، آج کی یہ محفل میلاد ہے اور میرے آقا سیدی مرشدی شیخنا امامنا شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قاسم فیوز ربانی پیر پیراں میر میراں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی آج کی یہ محفل ہے۔ میں نے 2 دن قبل یہاں بالکل آپ کے قریب کھنا پل کے ساتھ ایک خطاب کیا تھا، اور وہاں پر میں نے یہی آیت پڑھی تھی جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، اور اس کے معانی بیان کرتے ہوئے ایک معنی وہاں تشریح کی تھی، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے معانی میں اس محفل میں بیان کروں گا، تو اسی وجہ سے میں نے آج دوبارہ وہ آیت مبارکہ پڑھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں موضوع کو بالکل جوڑوں گا، یہ نہیں کہ وہاں جو وہ تو آپ کو نہیں سمجھ آئی، وہ یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ رب العزت اپنے نبی کی بارگاہ کا پروٹوکول بیان فرما رہا ہے، اور یاد رکھیں جو محفل میلاد ہوتی ہے، ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کے متعلقات یا حضور کے منصوبات کا ذکر خیر ہو۔ بھئی یہ بیچ میں آ گیا نا، سارے آ گئے، علی علی بھی آ گیا، اور یہاں علی علی کیا کرو، اور جناب پہلے جو منقبت ہوئی میرے آقا و مولا سیدنا ابوبکر صدیق کی، تو یہ سب آ گئے، کیوں کہ یہ رسول کے متعلقات میں سے ہیں یا حضور کے منصوبات میں سے ہیں۔ ان ہستیوں کی نسبتیں ذات پیغمبر کے ساتھ ہیں یا ان کے تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہیں، تو ذکر حضور کی ذات کا ہو، ذکر حضور کی صفات کا ہو، ذکر میرے نبی کے متعلقات کا ہو، یا ذکر میرے آقا کے منصوبات کا ہو، ہم اہل سنت و جماعت اس کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں۔ تو آج جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ ذات پیغمبر کی بارگاہ کے آداب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بڑے آرام سے چاہتا ہوں، میرے سامنے ماشاءاللہ بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں اکثریت میرے سامنے میرے سننے والوں کی جوانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ سوائے بجائے روایتی تقریریں کرنے کے پھر کوئی میٹیریل دیا جائے تاکہ عقیدے یا عمل کے اعتبار سے ہماری اصلاح ہو۔ گرامی المرتبت حاضرین، مالک ارض و سما کا اعلان ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا۔ تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کی دعا کو بنائے بیٹھے ہو، نبی کی دعا کو ویسے نہ بناؤ۔ توجہ رکھیں، لا تجعلوا دعاء الرسول
الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا، نبی کی دعا کو تم ایسا نہ ٹھہراؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کی دعا کو ٹھہراتے ہیں۔ یہاں لفظ دعا ہے اور عربی کا لفظ ہے، اور اس لفظ دعا کے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر کئی معانی میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ دعا کا ایک معنی ہے عبادت، یہ جو میں اور آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، کوئی مشکل پڑ جائے ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اس دعا کا جو شرعی معنی ہے وہ بنتا ہے کہ عاجزی اور تذلل کے ساتھ طلب کرنا دعا کہلاتا ہے۔ بھئی مانگنا ہوتا ہے نا، دعا میں بھی مانگنا ہوتا ہے، آپ کسی سے کوئی چیز کہتے ہو یار یہ مجھے ڈسک دے دو، یہ بھی مانگنا ہوتا ہے، لیکن مانگنے میں فرق ہے۔ جس مانگنے کی ابتدا یوں ہو کہ خود کو بندہ عاجز، کمزور اور ذلیل سمجھے اور مالک کائنات کو عظیم و برتر سمجھے، اس مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں میرے نبی کی حدیثیں ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے۔ عربی زبان میں دعا کا ایک مطلب یہ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے کہا، اور دعا یدعو دعاء کا ایک مطلب ہوتا ہے پکارنا، او یہ جو ہم کرتے ہیں نا بلانا، پکارنا۔ قرآن مجید میں ایک تو دعا بمانا وہ عبادت کے استعمال ہوئے، اور ایک دعا بمانا پکارنے کے استعمال ہوئے۔ اگر مانا دعا کا عبادت والی دعا کریں تو اب مانا ہوگا نبی کی دعا کو ایسے نہ سمجھو جیسے اپنی دعا کو سمجھتے ہو۔ ماشاءاللہ، یہ جو سامنے اس لیے بڑے حضرات کو بٹھایا کہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سبحان اللہ کہنے ہیں، کہاں انا للہ کہنے ہیں، اور اگر آپ بھی مراقبے میں تشریف لے گئے تو پھر میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلا معنی کیا ہوگا، لا تجعلوا دعاء الرسول، نبی کی دعا کو اس طرح نہ سمجھنا جیسے اپنی دعاؤں کو سمجھتے ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو، منظور ہو، مقبول ہو، پر نبی جو مانگے نبی کی دعا کبھی رد ہوتی نہیں ہے۔ اس پر کل میں نے پرسوں ادھر ایک حدیث پڑھی تھی، اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ آگے عنوان آگے بڑھے گا، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے چونکہ صرف قرآن اور حدیث کو ہی سامنے رکھنا ہے اور اپنے عقیدے کو اور اپنی محبت کو بیان کرنا ہے۔ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، یہ نسائی کے اندر اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں یہ روایت موجود ہے، اور مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت ہے، اور امام حیثمی فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے یاد رکھیے، ہمارے سنت و جماعت میں پہلے کہہ چکا کہ ہمیں حضور کی ذات سے بھی پیار ہے، حضور کی صفات سے بھی پیار ہے، حضور کے متعلقات سے بھی پیار ہے، حضور کے منصوبات سے بھی پیار ہے۔ اور حضرت علی وہ ہیں کہ جن کا پیار خود نبی نے امت سے مانگا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 20 حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے امت پہ زور دیا کہ علی سے پیار کرو، علی سے پیار کرو، علی سے پیار کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مولا علی کا پیار عین ایمان ہے، اور معاذ اللہ اگر حضرت علی کا پیار نہ ہوا تو اللہ کے نبی کی واضح حدیث موجود ہے، ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ کو بھی سبحان اللہ اگر کہہ دیں گے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے سامنے والے ڈھیلے ہو جائیں، پچھلے مرضی جتنا زور لاؤں مجمع نہیں بننا، مہربانی فرمائیں۔ میرے مولا کائنات مولا علی کا پیار عین ایمان ہے، اور اس میں اگر کمی ہو ایمان دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سب سے پہلے دل میں چاہتی ڈالتا ہے،
اگر اندر آل بیٹھی ہو تب یہ اندر دروازے پہ دستک دے. گرامی المرتبت حاضرین، گرامی المرتبت حاضرین، یاد رکھیے یہ حدیثیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں ہم نے گھر سے نہیں گھڑی، یہ حضور کے صحابہ نے بیان فرمائی ہیں. حضور سے صحابہ نے سنا، امت کو بتایا. یہ کتنی اہم ترین چیز ہوگی نا کہ جسے صحابہ نے چھپایا نہیں، بتایا. تو بتایا کس لیے کہ جیب میں رکھ کے مولوی بیٹھ جائیں، کتابوں کے اندر دفن ہو جائے. بتایا اس لیے کہ اس کو پھیلاؤ. اور میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، مسواک حضور کی سنت ہے، امامہ حضور کی. میں انشاءاللہ چیلنج سے اور گارنٹی سے کہتا ہوں اتنی حدیثیں مسواک اور امامے کی فضیلت پر نہیں جتنی حضور کی اہل بیت کی محبت کی فضیلت پر. اور میں آپ کو اگلا جملہ کہتا ہوں، آپ کی ایک دفعہ طبیعت اور خوش ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا جتنا زور اللہ کے رسول نے اپنی اہل بیت کی محبت پر اور ان کے بغض سے بچنے پر دیا ہے. یار ہم بات کر رہے ہیں، کوئی دلیل سے بات تو کرو. بات کی دلیل نہ ہو اور کہنا شروع کر دو کہ یہ علی علی کرتے ہیں لہذا کہیں ان کے اندر رافضیت اور شیعیت آ رہی ہے. بندگان خدا، محمد عربی کی اہل بیت کا پیار نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے. کوئی اس کو چیلنج کرے کہ یہ آپ نے غلط کہا. جب ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر مانو نا کہ نماز کے لیے تمہارے پاس ہر وقت ٹائم ہے. جدھر دل کرے کتاب کھول کے شروع ہو جاؤ، بھائیو نماز پڑھا کرو. تو اہل بیت کی محبت کا درس کون دے گا؟ کوئی ایک مسلمان بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور کی اہل بیت نماز، حضور کی اہل بیت کا پیار نماز سے زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ نماز کا تعلق عمل سے، محبت اہل بیت کا تعلق عقیدے سے. اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، عمل بعد میں ہے اور عقیدہ پہلے. اس لیے میرے نبی کی حدیث جس کو امام نسائی نے دیگر محدثین نے حضور نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان، ہرگز بندے کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا اے میری اہل بیت حتی یحبکم للہ ولرسولہ، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تم سے پیار نہ کر. اسی لیے تو پھر ہم صدا لگاتے کہتے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو. میرے سامنے کڑی مخلوق چاڑ. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا
میرے نبی رحمت سید کونین سرور کونو مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ویر، ہر سنی کے پیر مولا علی، مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا دَعُوتُ لِنَفْسِي بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ دَعُوتُ لَكَ بِمِثْلِهِ۔ او علی، میں نے اپنے لیے اللہ سے جو جو مانگا اسی طرح وہ کچھ میں نے تیرے لیے بھی مانگا۔ وَمَا دَعُوتُ بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجِيبَ لِي أَوْ قَالَ أُوتِيتُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او علی، میں جو کچھ میں نے رب سے مانگا ہے مجھے نہ نہیں ہوئی، میں جو مانگوں مجھے ہاں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ صرف اس ٹکڑے کے لیے یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے کہ نبی جو مانگے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، میں نے جو رب سے مانگا میرے لیے ہاں ہوئی، میری دعا کو قبول کیا گیا۔ إِلَّا أَنَّهُ قِيلَ لِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي لَا نَبِيَّ بَعْدَكَ۔ علی، ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے پابند فرمایا، فرمایا حبیب جو دل کرے علی کے لیے مانگ، نہ نہیں کروں گا، نبوت نہ مانگنا کیونکہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی اس حدیث سے پتا چلا کہ علی نبی نہیں ہو سکتا، علی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی نبوت مولا علی کو نہیں مل سکتی۔ اب علی کون؟ شہنشاہ ولایت علی۔ علی کون؟ تاجدار حل عطا علی، اسد اللہ الغالب علی، امام المشارق والمغارب علی، تاجدار حل عطا علی، تطہیر کا مصداق علی، آیت مودت کا مصداق علی، مباہلے میں نفس رسول علی، اتنی شانوں والا علی۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، جب اتنا بڑا علی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی کانا مرزا چبلوی نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے عرض کیا اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے قرآن نے فرمایا نبی کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو۔ یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ دعا جو ہے یہ مصدر ہے، دعا یدعو دعاءً، اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ اگر مبنی للفاعل ہو تو پھر معنی بنے گا نبی کے پکارنے کو اپنا پکارنا نہ سمجھو، اور تم کسی کو پکارو کسی تک آواز جاتی ہے کسی تک آواز جاتی نہیں، کوئی سنتا ہے کوئی سنتا نہیں۔ نبی کی پکار کو اپنی پکار مت بناؤ، نبی بولے نبی پکارے تو پتھر بھی سنتے ہیں۔ نبی کی پکار کو اپنی پکار نہ سمجھو، کیونکہ نبی جب پکارے، نبی جب بلائے تو نبی کے بلانے پہ ضرورت نہیں ہے کہ ٹانگیں ہوں تو کوئی آئے گا، نبی بلائے تو پتھر نہر پہ تیرتا ہوا آ جاتا ہے، نبی بلائے تو درخت اپنی جڑوں پہ گھسیٹتا ہوا آ جاتا ہے، نبی بلائے تو سورج واپس پلٹ آتا ہے، نبی بلائے تو چاند اشارے سے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ نبی بلائے
نبی کے بلانے پہ مردہ بھی بولتا ہے. نبی بلائے, نبی کے بلانے پر بے زبان جانوروں کو بھی اللہ بولی عطا فرما کے وہ بھی کہتے ہیں لبیک سعدیک یا رسول اللہ. دو معنی ہو گئے. تشریح آگے چلے گی. نبی کے پکارنے کو, نبی کے بلانے کو اپنا بلانا. تیسرا مبنی للمفعول, نبی کو پکارنے کو. بلکہ سادہ معنی بتاؤں, نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی کو پکارنے کو اپنا پکارنا نہ بناؤ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نبی کو ایسے مت پکارو. آئیے ذرا توجہ سے, ایک تو ذرا یہاں سمجھو, سارے ذرا سمجھو. چاچا ایسے نہ بیٹھو, توجہ ہے. بچوں یہاں نہ بیٹھو, اٹھو میرا پتر, وہ پیچھے جاؤ. یہ بڑے حضرات اگے آؤ نا, بچے ہوتے وہ کوئی اپنی کھیڈن چ لگے نے, کوئی گھنٹہ ہویا میں ایک کو بولی بول رہے ہیں, بچیاں نو پیچھے کر دو یار, پتہ نہیں پشتو سمجھ دے. مہربانی فرمایا کرو. بس یہ آپ مت سمجھے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا, میں نے مسئلہ حل کیا ہے. دیکھو میں نے کیا کہا, بچوں ایسے مت بیٹھو. ایک ہے مت بیٹھو, ایک ہے ایسے مت. ایسے مت بیٹھو, آپ ایسے مت بیٹھو. بڑے آرام سے میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اللہ کے قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کو مت پکارو. اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. مجھے ایک مسئلے کا جواب دو. میں نے اس بھائی کو کہا ایسے مت بیٹھو. اب تقریر ختم ہو جائے, یہ بندہ آئے عمران الخیری صاحب کے پاس اور آ کر کہے کہ مفتی صاحب آج قریشی صاحب نے اچھا نہیں کیا سلوک. دیکھیں انہوں نے مجھے محفل میں بیٹھنے سے منع کر دیا. تو مجھے بتاؤ 2 4 5 10 بندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کے سامنے یہ کیس رکھیں گے تو اس کی بات کو وہ سچا کہیں گے؟ بولو سارے. وہ کہیں گے خدا کا بندہ پنڈی نہ ڈال, شرارت نہ کر, جو اپنی لے جاؤگا وہ کہیں گے. قریشی صاحب نے تجھے کہا ہے ایسے نہ بیٹھو, انہوں نے یہ تو نہیں کہا بالکل نہ بیٹھو. اب یہاں ہم رول کو لے کر آتے ہیں, عربک کا قانون اپلائی کرتے ہیں. عربی کا قانون یہ ہے کہ جب نفی نئی وارد ہو مقید پر تو وہ نئی مطلق کی نہیں ہوتی, وہ مقید پر وارد ہونے والی نئی قید کی ہوتی ہے. مہربانی یار ادھر فرمائیں. مطلق کی نئی فعل کی نہیں ہوتی ہے. مت پیو, اس کا مطلب یہ ہے کہ پینا ہی نہیں ہے. یار ان بچوں کو اٹھاؤ نا ذرا, یہاں سے اٹھاؤ, ان 4 5 کو اٹھا دو یار. میں آگے آگے پروگرام کرنے میں بالکل جو ہے نا وہ اس طرح اٹھا دو یار. کوئی عام بندہ بیٹھا ہے بڑا, ان کو اکٹھے نہیں بیٹھنے دینے, مکس کر کے بیٹھا دو. یہ جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں یار, کم از کم یہ اچھا یہ بھی نا آپ حضرات, یہ بھی جب بچوں کو مسجد میں بھیجیں ان کو پہلے آداب سکھائیں. اے نہیں ہوتا جھولا مسیحی محفل ہو رہی ہے بہ جائے, اس کو بندہ پہلے بتاتا ہے بیٹا وہاں پر خاموش بیٹھنا ہے. اب یہ استادوں کا کام نہیں ہوتا, یہ کام ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ گھر سے سکھائیں کہ بچوں نے کیسے محفل میں اور کام بزرگوں کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے. اچھا بات دور چلی گئی. میں بڑے انداز کا کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچوں. اگلا کیا جی مانا کیا بنا, لا تجعلوا دعاء الرسول. میرے دوستو میں نے کہا ایسے مت بیٹھو. اب قانون کیا میں نے بیان کیا, جب نئی 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 مقید پر وارد ہو
تو وہ نئی قید کی نہیں ہوتی ہے، اور جب مطلق پر وارد ہو تو وہ نئی فعل کی نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں مت پیو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پینا منع ہے، میں کہتا ہوں ایسے مت پیو تو اس کا مطلب ہے مجھے اختلاف پینے سے نہیں کیفیت سے گئے۔ اسی طرح میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پتا چلا اللہ نے منع پکارنے سے نہیں کیا، نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے پکارنے سے کیا۔ اللہ نے مطلق پکارنے سے منع نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، یا رسول اللہ مت کہو، بلکہ فرمایا او قرآن سننے والو، تم میں سے جب کبھی باپ بیٹے کو بلاتا ہے اوے شیدیا، اوے میدیا، دوست دوست کو بلاتا ہے او فلانیا، او سسر داماد کو بلاتا ہے نام لے کر اپنے انداز سے بلاتا ہے، گھٹیا مطلب چھوٹا سمجھ کے بلاتا ہے، داماد سسر کو بلاتا ہے اپنے لہجے میں بلاتا ہے، نام لے کے بلاتا ہے داماد جی، سسر جی، فلاں جی، فلاں جی، لیکن تمہیں حکم یہ گئے نبی کو تم نے ایسے نہیں پکارنا۔ اگر کوئی میرے نبی کا داماد ہے تو بھی، سسر ہے تو بھی، چچا ہے تو بھی، بیوی ہے تو بھی، دوست ہے تو بھی، بھائی ہے تو بھی، جس نے بھی میرے نبی کو پکارنا ہے تو کیسے؟ فقولوا یا محمد یا رسول، لا تقولوا یا محمد بل قولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ جب پکارو تو تم اوے کہہ کر نہیں، نام لے کر نہیں، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے۔ اب آئیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ رأس المفسرین ہیں، مفسرین کے سردار ہیں، اور یہ بھی کبھی نہ بھولنا یہ مفسرین کا سردار عبداللہ بن عباس یہ بندہ کون ہے؟ یہ میرے مولا علی کا شاگرد ہے، یہ میرے مولا علی کا شاگرد گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی، اور یہ تفسیر خازن میں موجود، تفسیر بغوی معالم التنزیل میں موجود، تفسیر ایجی میں موجود، تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر غرائب القرآن میں علامہ نیشاپوری نے لکھا ہے، تفسیر وسیع کے اندر علامہ طنطاوی نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں موجود، تفسیر مراغی میں موجود، تفسیر قاسمی محاسن التاویل میں موجود، فتح القدیر لشوکانی میں موجود، تفسیر مجاہد میں موجود، ظلال القرآن میں موجود، تفسیر ابن عرفہ المالکی میں موجود، صفت التفاسیر میں موجود، فتح البیان میں موجود، تفسیر مظہری میں موجود، تفسیر جلالین میں موجود، تفسیر ابی سعود میں موجود، ابن کثیر میں موجود، ابن یسیر میں موجود، تفسیر العز بن عبد السلام میں موجود، تفسیر سمانی میں موجود، تفسیر ماوردی میں موجود، تفسیر اللباب میں موجود، دیگر سینکڑوں کتب کا حوالہ اگر کوئی چاہے تو میں دے سکتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو پھر کیسے پکاریں؟ وَلَا آئے ہائے ہائے لا تدعو بِاسْمِهِ کما یدعو بعضکم بعضا یا عبداللہ یا عبداللہ یا عبداللہ ولیکن فخموه وعظموه وشرفوه وقولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ اتنی تفسیروں میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے جیسے ایک دوسرے
دوسرے کو اوے عبداللہ، اوے کریم اللہ، اوے غلام اللہ، اوے نجمن، او فلانا فلانا کہہ کے پکارتے ہو، ایسے نہ پکارو، اور فرق کرو نا، فرق کرو نا، فرق کرو نا، بل فخمو وعظمو وشرفو، نبی کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور جب انہیں پکارو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو۔ نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو پھر اہل سنت و جماعت اپنے سننے والوں کو سمجھاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ کے نبی کو پکارو تو کیسے کیسے ذرا بولیے، یا رسول اللہ کہہ کر، یہی ہماری مسلک کی پہچان۔ اب ذرا سنو عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ فَخِمُوا وَشَرِّفُوا وَعَظِّمُوا وَقُولُوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کو بڑا جانو، نبی کی عزت کرو، نبی کی تکریم کر کے کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ۔ اتھوں ایک گل تے پتہ لگی، اے یا رسول اللہ کہنا نبی دی تعظیم ہے، نبی دی تکریم ہے، نبی دی۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں ملا کھنڈن صاحب سے، یہ بتاؤ ذرا کہ تمہیں یا رسول اللہ پہ اعتراض ہے تو یا رسول اللہ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، تکریم مصطفیٰ ہے، عزت و شرف مصطفیٰ کا بیان ہے۔ اب ہمیں پوچھنا ہے تم سے کہ تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ کیا نبی کی تعظیم سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا نبی کی یاد میں محفل سجانا دیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا نہ چھوڑے ہے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا، ہم نہ چھوڑیں گے، کہاں تو چھوڑ دیگے ہم جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا، ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل محفل، مگر میلاد کی محفل سجانا۔ ہم نہ چھوڑیں گے۔ اب ذرا غور کرو، یہ جو دوسرا معنی تھا، تیسرے سے ہم اوپر سے نیچے آ گئے، اب دوسرے کو ہم ترتیب سے، توجہ سے دوسری ترتیب سے ہم اب دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، جس میں میرا اللہ فرماتے نبی کی پکار کو، نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو۔ مطلب کیا؟ تمہاری پکار اور ہے، نبی کی پکار اور ہے، تمہارا بلانا اور ہے، نبی کا بلانا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہم جو لفظ کہہ کر ادھر ایک ہم لفظ زبان سے بول کر کہتے ہیں ماشاءاللہ میر ظہیر صاحب آئے، میر اشتیاق احمد قادری صاحب آئے، دونوں
نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں میر صاحب جی یہ ہے پکار. میں کہتا ہوں ظہیر صاحب ادھر آئیں, یہ ہے میرا پکارنا, میرا بلانا. اور ایک یہ ہے, ادھر دیکھو, ان میں سے جو پہلا ہے وہ حقیقی معنی ہے وضعی کے اعتبار سے پکار اور دعوت ہے, اور یہ جو اشارہ ہے یہ اس پکار اور دعوت پر دلیل ہے. یعنی یہ ایک اس کے پکارنے پر دلالت کرتا ہے, بلانے پر دلالت کرتا ہے. اللہ فرماتے نبی کی پکار کو اپنی پکار نہ سمجھو. پکار کا درجہ تو اوپر کا ہے نا. نبی کی پکار, آواز, زبان بولے, وہ تو بڑا درجہ ہے. نبی کے اشارے میں اتنی پاور ہے. امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بن ابو جہل کے پاس اللہ کے رسول تشریف لے گئے, اور وہ ایک نہر کے کنارے, پانی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ منظر کچھ یوں تھا کہ سامنے ایک چٹان تھی نہر کی اس طرف اور اوپر کی جگہ. تو اللہ کے رسول سید کونین اس کے پاس گئے, جا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے, کلمہ کامیاب ہو جائے گا. کہنے لگے محمد میں کلمہ ضرور پڑھوں گا لیکن مجھے کوئی اپنا کمال دکھائیے. دھیان ہے سب کا, مجھے اپنا کمال دکھائیے. اگر حضور کے اختیار میں معجزہ دکھانا نہ ہوتا نا تو کہتے اللہ کے اختیار میں ہے, میرے اختیار میں تو کچھ نہیں. لہٰذا ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی بھی جگہ کسی پکار پر, کسی طلب پر حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ کے رسول نے پل بھر کے اندر ڈیمانڈ جس کی بھی ہوئی اللہ کے رسول نے اس کو پورا کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بول کیا کہتا ہے. اب بیٹھا ہوئے یہ ابو جہل کا پتر ہے. اچھا خیال کرنا, بیٹا ابو جہل کا کتنا سیانے باپ کا, مطلب اس گو کے مشرک تھا لیکن حاکم قسم کا بندہ تھا نا, بڑا ان کا لیڈر تھا, اس کا بیٹا ہے. اب یہ اس طرف بیٹھا ہے نہر کے. اللہ کے رسول سید کونین سے کہتا ہے کہ آپ وہ جو سامنے ہے نا وہ پتھر, آپ اسے بلائیں. اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر میں کلمہ پڑھ لوں. اب آپ کو سمجھ نہیں آئی اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کہ اس کے ذہن میں تھا کہ محمد اس کو بلائیں گے, او پتھر, وہ سنے تو تب اس کے کان ہوں, اور سمجھے تو تب جب اس کی عقل ہو, وہ جانے تو تب جب اس کا دماغ ہو. پر اس کو یہ نہیں پتا کہ رب کے رسول نے فرمایا وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيَعْرِفُنِي أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جسے یہ پتا نہ ہو محمد اللہ کا رسول ہے. میرے سونے نبی, میرے پیارے نبی, میرے آقا سید کونین نے فرمایا اکرما اگر میں بلا لوں تو کیا یہ کافی رہے گا؟ کہنے لگا ہاں محمد بلائیے. میرے نبی رحمت نے بول کے نہیں بلکہ ہوا کیا, فَأَشَارَ النَّبِيُّ إِلَى الْحَجَرِ, اللہ کے نبی نے اس بڑے پتھر, اس چٹان کی طرف حضور نے اشارہ کیا. وہ چٹان اپنی جگہ سے ٹوٹی, پانی کے اوپر گری, ڈوبی نہیں, تیرتی ہوئی میرے نبی کے قدموں میں آ گئی. اب ذرا غور کیجئے یہ کتنا سیانا تھا. اس کے ذہن میں تھا پہلے تو دماغ نہیں, آنکھ نہیں, کان نہیں, عقل نہیں, کچھ بھی نہیں, بے جان ہے. سنے گا تو سمجھے گا تو اگر اتر نہیں سکتا کیونکہ ٹانگیں نہیں, اگر نیچے اتر بھی آیا پانی میں ڈوب جائے گا, تیرے گا نہیں کیونکہ پتھر کبھی تیرتے نہیں. پر اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کس کو ہے کہ پکارو, جن کے بارے میں رب کا قانون یہ ہے اپنی پکار کو محمد کی پکار پہ قیاس مت کر. تو بلائے, میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں, تیری بیوی تیرے پکار پہ نہیں آتی, تیرے بچے تیرے بلانے پہ نہیں آتے, تیری ماں تیری پکار پہ نہیں آتی, تیرا باپ تیری پکار پہ نہیں آتا, تیرا
دوست تیری پکار پہ نہیں آتا، تیرا شاگرد تیری پکار پہ نہیں آتا، اور محمد پکارے نہیں، اشارہ کرے تو بے جان پتھر بھی پانی پہ تیرتا ہوا حضور کے قدموں میں آ جاتا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ فرماتا ہے نبی کی پکار کو، نبی کے بلانے کو اپنا بلانا تیرتا ہوا آگے۔ اور میں یہ جملہ ہر جگہ کوشش کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں، بھئی دیکھو نا کویسچن تو ہوتا ہے، آج کل عقل والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پتھر کا کام ہے ڈوبنا، لکڑی کا کام ہے تیرنا، اور یہ اس کی فطرت کے اندر، اس کی جو میٹیریل کاز ہے اس کی فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر بنایا جیسے کہ یہ ڈوب جاتا ہے، اور لکڑی کو یہ آپ لوگ جنہوں نے فزکس کیمسٹری بایو پڑھی ہوئی یہ سب کو پتہ ہے، یار مجھے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لکڑی ڈوبتی کیوں نہیں اور پتھر ڈوبتا، پتہ ہے نا درمیان اور پھر میں مالیکیولز وغیرہ وغیرہ ساری بحثیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ پتھر کا کام ہے ڈوبنا، چھوٹا ہو لیکن یہ اترا تیرا حضور کے پاس آیا، نہ بازو نہ ٹانگیں کہ جس سے یہ تیراکی کرے، بس تیر کے آ گیا۔ یہاں پر عقل انسانی محو حیرت ہے کہ یہ ڈوبا کیوں نہیں۔ اس کے اوپر علماء نے بات کی ہے کیوں نہیں ڈوبا۔ بعض نے کہا امر رسول، جب پتھر کو ہوا تو ضمناً امر رسول پانی نے بھی سن لیا تھا، بھائی ضمناً اس امر کو، اس پکار کو پانی نے بھی سن لیا تھا، اور پانی کو پتا تھا محمد نے بلایا ہے، اور جسے محمد بلائے اسے اندر ڈبایا نہیں جائے۔ پہلا دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ پوائنٹ محبت والوں کا ہے، دوسرا پوائنٹ کس والے بولے؟ محبت والوں کا، عشق والوں کا انداز ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضور نے اسے پکارا، دھیان رکھو، اشارہ کیا، تو جب حضور نے اشارہ کیا نگاہ محمد اس پہ جمی، حضور کی نظر اس پہ لگی، اگلا جملہ بولوں، وہ حضور کی نظروں میں آ گیا، وہ حضور کی نگاہوں میں جچ گیا، حضور کی نگاہوں میں آ گیا۔ اور اب جب حضور نے پکارا، اب حضور کے بلانے پہ اس نے جب لبیک کہا، زبان سے نہیں، شاباش شاباش، زبان سے نہیں، عملاً اس نے لبیک کہا، تو نبی کی نظر اس سے ہٹی نہیں۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو میرے خیال میں؟ ظہیر صاحب آپ توجہ ہے سب کی میری طرف؟ میں نے یہ پھول اٹھایا ظہیر صاحب کو دیا، میرے دوست ہیں، فکر نہ کریں، یہ میرے دوست ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، سب سے بڑی بات یہ عاشق رسول محب اہل بیت، اور ہماری دوستی کا معیار صرف یہی ہے، جس کے دل میں حضور کی اہل بیت اور صحابہ کا ادب اور پیار ہے وہ ہمارے دل میں بچ جاتا ہے۔ لیکن بات کو سمجھیے، آپ مجھ پہ نظریں جمائے ہوئے ہیں، ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے پھول اٹھایا، میں نے یہ پھول ادھر دیا، اب مجھے، آپ نے مجھے دیکھا، مجھ پہ نہ آپ کی نظر، تو میں ایسے کر رہا ہوں جیسے جیسے، تو آپ کی نظریں ادھر جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی؟ بولو جا رہی ہیں۔ اب سنو، حضور کی نگاہوں میں ہے پتھر، اب جیسے اوپر سے نیچے آیا نا، تو جیسے پانی میں گرا تو حضور کی نظریں اوپر ہیں، رکو رکو رکو، اب وہ نہر ہے نا، تو وہ جیسے جیسے پانی پہ آیا نبی کی نظر اس پہ، اب امر یہ ہے کہ ادھر آ، اب نبی کی نظر ہٹ نہیں رہی، اور پیر نصیر فرماتے ہیں جس پر نبی کی نظر وہ ڈوبتا تھوڑے ہی ہے۔
نہیں یار مزہ نہیں آیا، آپ نے رسپانس صحیح نہیں دیا. جس پر نبی کی نظر لگی ہو بولو وہ ڈوبتا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. بولو کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. او اکرمہ کیا یہ کافی ہے؟ کہنے لگا نانا آپ اسے واپس بھیجیں. اللہ کے نبی نے حکم دیا او پتھر جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جا، اب یہ پھر تیرا تیرتا ہوا گیا. اب ذرا سوچا ہوگا اکرمہ نے چلو تیر بھی لے گا لیکن چڑھائی کیسے چڑھے گا، کیونکہ پتھر کے اندر وزن ہے اور ویلاسٹی کا قانون یہ ہے اس نے اوپر نہیں، اس نے کشش ثقل کے قانون کے تحت اس نے نیچے گرنا ہے. میرے دوستو اب غور کرو، میرا نبی فرماتے ہیں جدھر سے آیا ہے ادھر چلا جا. اتنا حکم سنا پتھر پھر تیرا سیدھا جا کر جدھر سے آیا تھا ادھر جا کے فٹ ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ نبی کے رسالت. پکارنے کو اپنی پکار مت سمجھو، نبی کے بلانے کو اپنا بلانا نہ سمجھو. او میرا نبی مردے کو بلائے وہ بھی یا لبیک کہہ کر اٹھ بیٹھتا ہے. واقعات آپ نے سنے، چلو سنا دیتا ہوں. ایک شخص، ایک بڑھیا ایک قبیلے سے آئی، قبیلہ کافروں کا ہے، ان میں سے اکیلی مومنہ موحدہ. بیٹا جوان تھا، فوت ہو گیا. بیٹا فوت ہوا، لوگوں نے کہا خداؤں کی مار پڑی ہے اس پہ، بتوں کو چھوڑا ہے تو اس پہ. عام طور سے ساڑھے لوگ کا نہیں گلن کرنا، کوئی بیمار ہو جائے پکڑ میں تو جڑا ہپڑا کوئے اٹھے مر جاوے، بڑی چنگی موت ہوئی، پتہ ہی نہیں لگیا ٹوڑ گیا. حالانکہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جو بیمار ہو کے دنیا سے گیا اس کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنی شانیں بیان فرمائی. جتنا لمحہ وہ بیمار رہا اتنا اس کے گناہ معاف ہوتے رہے. اور اللہ کے رسول نے اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگی. اور آج ہم لوگوں نے کیا بنائے ہوئے، جو زیادہ دیر بستر پہ بیمار ہو کے جائے کہتے ہیں توبہ توبہ، بستر سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریا. حالانکہ وہ اپنے گناہ یہاں ختم کر گیا اور تم اس کی وجہ سے اپنے سر جناب گناہ چھڑا رہے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ تانا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو تانا ملا اس بڑھیا کو کہ خداؤں کی مار پڑ گئی ہے اس کو. ویسے بندہ مر جاتے ہیں، اولاد مرتی ہے، اور یہ کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ موت کو مانتے ہیں، ہر مذہب والا موت کو مانتا ہے. لیکن جیسے ہی بڑھیا کو تانا ملا نا، اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو اس نے جناب اپنے بیٹے کو اٹھوایا نا کہ اس پہ چارپائی پہ سیدھی حضور کے قدموں میں آئی. حضور اندر سے باہر نکلے، دیکھا ایک چارپائی پہ جناب سفید چادر ہے اوپر اور نیچے کوئی بندہ ہے اور ایک بڑھی ہے زاروں قطار رو رہی ہے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں فلاں قبیلے کی رہائشی، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے. اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، قبیلے میں سے واحد میں مومنہ موحدہ ہوں. حضور میں نے کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائی، میرا یہ جوان بیٹا فوت ہو گیا، آج مجھے تانا ملا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کلمے کی وجہ سے ایسا ہوا، تو مسلمان ہوئی، اس وجہ سے تجھ پر بتوں کی مار پڑی ہے. یا رسول اللہ، آقا مجھے علم ہے کہ زندگی اور موت دینے والا
اللہ ہے، لیکن اے آقا اگر عیسیٰ مردے زندہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی آج مردے کو زندہ کر دیجئے۔ بڑھیا روئی یا رسول اللہ، آج میری محبت اور میرے عشق اور میرے ایمان کو نہ تانا مارا گیا۔ اللہ کے رسول سید کونین آئے، اچھا اللہ کے رسول نے اس مردے کی پاؤں کو پکڑ کے نہ ہاتھ ہلا کر اس کا نام لے کر پکارا، فلاں یا فلاں۔ وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ کے بیٹھ کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ ہو نبی کی پکار کو اپنی پکار مت سمجھو، تم زندوں کو پکارتے رہو وہ نہیں سن سکتے، محمد مردے کو پکارے وہ زندہ ہو کر لبیک کہہ دیتا۔ اور تیسرا معنی کیا تھا؟ نبی کی دعا کو اپنی دعا مت سمجھو، تمہاری دعائیں اور ہیں، رسول اللہ کی دعائیں اور ہیں۔ آئیے ذرا ایک دو حدیثیں آپ کو سناتے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ حضرت نابغہ جعدی، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور ابو نعیم نے۔ حضرت نابغہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور نعت پڑھا تھوڑی، یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور نے فرمایا پڑھ۔ کہتے ہیں میں نے ایک شعر نہ حضور کی نعت میں پڑھا تو اللہ کے نبی نے نا مجھے دعا دی، فقال اجدت لا یفدد اللہ فاق، لا یفدد اللہ فاق۔ حضور نے فرمایا زبردست، حضور نے کہا فرمایا اجدت زبردست، لا یفدد اللہ فاق، اور اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں کہ 100 برس سے زائد عمر ہو گئی حضرت نابغہ جودی کی، لیکن میں نے دیکھا ان کا دانت ایک بھی نہیں گرا تھا۔ یار کہ اس زمانے میں جس کے گرتے تھے وہ گر ہی جاتے تھے، وہ آرٹیفیشل لگانے والا زمانہ نہیں تھا، جس کے گرتے تھے گرے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سب سے خوبصورت دانت حضرت نابغہ جودی کے تھے، اور اگلی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب انہیں دعا عطا فرمائی تو رسول اللہ کی اس دعا کی بدولت اور حضور کی دعا کی برکت سے حضرت نابغہ جس وقت ایک دانت ان کا ٹوٹتا نکلتا اس کی جگہ دوسرا آ جاتا، اس کی جگہ کیا ہوتا بولیے؟ دوسرا آ جاتا۔ حضرت ابن سکن کی روایت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فرائت اسنان نابغہ ابید من البرد لدعوت رسول اللہ، میں نے نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت دیکھے، وہ برف کی طرح سفید تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب رسول کی دعا کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ اچھا ایک حدیث اور سن لیجئے، صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان امیر ترین صحابہ میں سے ہیں۔ آج ہماری کوٹھیوں میں سنگ مرمر لگتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں ان کے گھر کی دیواروں پر عقیق کے پتھر لگے ہوئے تھے۔ اب اگلا جملہ سنو، حضرت عبد الرحمن اتنے امیر صحابی تھے، روزانہ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، کئی 100 بکریاں اللہ کی راہ میں تصدق کرتے، کئی درجن غلام آزاد کرتے۔ اس کے باوجود جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی بیویوں کو جو حصہ ملا، اس حصے میں جو سونے کی اینٹیں آئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی تھی۔ یار سبحان اللہ کی آواز آئی۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو یہ کہ، اور پھر آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابن سعد امام بیکی وہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف فرماتے تھے فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي وَلَوْ رَفَعْتُ حَجْرًا لَرَجَوْتُ نُصِيبَ تَخْتَهُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، اور مجھے اپنے اوپر یقین ہے
پتھر اٹھاؤں تو مجھے یقین ہوتا ہے نیچے سے یہ سونا نکلے گا، یہ چاندی نکلے گی۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ سارے حضرات ویلکم کرتے ہو میرے آنے والے جملے کا کہ نہیں کرتے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بندہ خدا ایسے تو نہیں ہوتا کہ پتھر اٹھاؤ نیچے سے سونا اور چاندی نکلے، وجہ بتاؤ۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ قال علی یومن بارک اللہ لکا، وجہ یہ کہ ایک دن مجھے حضور نے کہا تھا اللہ تجھے برکت دے دے۔ اچھا اب میں ذرا جتنے سننے والے میرے دوست ہو، آپ نے یہ روایت کئیوں سے سنی ہوگی، خدا کی قسم ہمارے مولویوں کے اندر یہ پتہ نہیں عادت کدھر سے آ گئی ہے، وہ کئی روایتیں بیان کرتے ہوئے شان رسول میں پوری سنا دیں گے، لیکن جب آگے شان اہل بیت یا بعض جگہ شان صحابہ کا معاملہ آئے گا وہاں ڈنڈی ماریں گے۔ اب یہ نہیں بتائیں گے کہ حضور نے کس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ دعا دی تھی۔ نا جی نا جی نا جی، اسے نہیں۔ ماشاءاللہ حضرت محترم قبلہ فخر السادہ سید مصباح الحسن گیلانی صاحب آپ بھی تشریف لائے، دیگر علماء کرام، اور اس کے علاوہ زینت محافل اہل سنت ہمارے بھائی محترم جناب چودھری منظور صاحب، ہر دل عزیز شخصیت۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس بندے نے نا کسی کو خوش کرنے کا طریقہ سیکھنا ہو وہ چودھری منظور صاحب کے پاس ہو، ایک دو دن گزارے، اس کو بڑا طریقہ آئے گا کہ بندے کا دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ خاصہ دیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ان سے مل کے آتا ہے تو وہ اپنے دل میں قدر لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کو، ان کی صحت کی سلامتی کے ساتھ باقی رکھے۔ تو میں جتنے حضرات آپ بیٹھے ہو ذرا توجہ سے سنیے گا اور جملہ سماعت فرمائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ دعا کب دی اور کیوں دی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دل میں گیا، میں نے پوچھا اللہ کے رسول کدھر ہے؟ مجھے پتا چلا حضور اپنی بیٹی کے کاشانے پہ تشریف لے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی چل پڑا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے قریب گیا میرے کانوں میں یہ آواز آئی، حضرات حسنین کریمین حضور سے عرض کر رہے ہیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں نانا میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ حضرت حسین کہتے ہیں نانا میں نے بھی رات سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی نے اپنے شہزادوں کی جب یہ بات سنی حضور نے ادھر ادھر دیکھا، پھر فرمایا کون ہے تم میں سے جو انہیں کھلائے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں اندر کوئی نہ گیا، میں وہیں سے واپس، میں دوڑتا دوڑتا گھر گیا، 2 روٹیاں لی، ان پہ ڈالا شہد، اور ایک روایت کے مطابق معنی بنتے ہیں میں نے ڈالا اوپر حلوہ، جلدی جلدی دوڑتا دوڑتا آیا، میں نے لا کر وہ دونوں روٹیاں بارگاہ رسالت میں آپ نے پیش کی، میں نے عرض کیا حضور یہ حسن کے لیے، یہ حسین کے لیے۔ اب ذرا سنو، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں حسنین نے بڑی شغف کے ساتھ وہ دونوں روٹیاں تناول فرما کے اپنے نانا جان کی طرف دیکھا، حضور خوش ہو گئے۔ حضور نے فرماتے مجھے 2 دعائیں دی، فرمایا اللہ تجھے دنیا میں برکت دے، آخرت میں مغفرت اور جنت عطا۔ ڈیلے نہیں بولنا ہے یار، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اللہ تجھے دنیا میں برکت دے، آخرت میں جنت دے۔ بچیاں بولو یار، دنیا میں آخرت میں۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اس واسطے بٹیاں بھی ہاتھ لانا، تھلو سونا نکلنا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اب سنو، دنیا میں جو حضور نے دعا دی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور کسی وقت ڈرتا ہوں کہ صحبت رسول کے جو ایام گزرے کہیں اللہ سارا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا۔
اے ہائے فرماتے ہیں لیکن نہیں، مجھے یقین ہے ایک دعا یہاں والی تو قبول ہو رہی ہے، آخرت والی بھی قبول ہی قبول ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج لوگ کہتے ہیں فلاں نے حسنین کو ٹکڑوں پہ پالا، فلاں نے، میں کہتا ہوں حسنین کے ٹکڑوں پہ کل کائنات پلتی ہے۔ وہ حضور کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں، وہ حضور کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ اور بات کو سمجھو، عبد الرحمن بن عوف کو جو میرے نبی نے فرمایا یا صحابہ کو فرمایا، کون ہے جو میرے شہزادوں کو لا کر کچھ کھلائے؟ مت سمجھو کہ حضور کہیں اور سے نہیں لا سکتے تھے، یا یہ معاذ اللہ تنگ دستی تھی، یا جناب حضور کے پاس بالکل کچھ اختیار ہی نہیں تھا۔ نہ، میرا نبی نوازنا چاہ رہے تھے۔ کسی کو کس ادا سے نوازتے ہیں، کسی کو کس ادا سے نوازتے ہیں۔ میں ایک بندے کو کہتا ہوں یار لے آؤ یہ پیالی، لے آؤ پیالی، لے آؤ۔ وہ پیالی بظاہر میں نے مانگی نا، پیالی مانگی میں نے، اس کا مطلب یہ ہوا میں نے مانگ لیا، لیکن اسی پیالی میں دودھ ڈال کے واپس کر رہا ہوں، تو میں نے مانگا کہ میں نے دیا۔ اب جملہ سنو، اگر کوئی سائل کوئی مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا طلب کرے اور جواب میں اس طلب پہ غیر معمولی ریٹرن کرے تو وہ مانگنا نہیں ہوتا، وہ دینا ہوتا ہے۔ میں کسی سے کہتا ہوں شاپر دے، اسے شاپر لے کے اس شاپر کو پیسے سے بھر کے دے دیتا ہوں، مجھے کیا کہو گے 10 روپے کا شاپر مانگا؟ تو میرے لیے یہ کہو گے کہ جی دیکھیں جی اتنا خطیب بنا پھرتا ہے، روز پیسے کماتا ہے، 10 روپے کو شاپر بھی مانگے۔ کوئی بندے کا پتر عقل مند یہ نہیں کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا انہوں نے مانگا، وہ کہیں گے انہوں نے دیا۔ خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف سے 2 روٹیاں جو منگوائی گئی نا، یہ لینے کے لیے نہیں، یہ دینے کے لیے ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں گویا ایک روٹی کے بدلے دنیا، ایک کے بدلے جنت، اور جو روٹی جس کے بدلے دنیا ملی ہے نا، وہ اتنی مل گئی ہے، اتنی مل گئی ہے، اتنی مل گئی ہے کہ میں اگر ہاتھ پتھر کو لگاؤں نیچے سے سونا نکلے۔ اگلی حدیث سنو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہوتا تھا کہ میں جا کے اگر بازار میں مٹی بھی ہاتھ میں رکھوں گا نا، وہ سونے کی قیمت پہ اور وجہ نہ عقل، نہ چاتر زبانی، نہ ٹیکس، کسی کا دعویٰ نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے دعا عطا فرمائی تھی۔ اللہ، چلو ذرا میں حدیث کے لفظ پورے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عروہ البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے، چپ ہو کے بیٹھ گئے، بولے نہیں، وقت گزر گیا، نماز کا ٹائم، پھر بیٹھ گئے، اگلی نماز کا ٹائم، کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسا بندہ ہو اس کے سامنے کوئی چپ کر کے اتنی دیر بیٹھا رہے، وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، تو جو ہوئی مالک کونین قاسم نعمت ہوں، وہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ لیکن پتہ ہے کیا، ہم لوگ اس ظرف کو دیکھ کے کچھ حرکت کرتے ہیں، حضور دل کے ظرف کو دیکھ کر عطائیں فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول سرور کون و مکان آپ نے نا، اچھا اب یہ صحابی پتہ ہے کیوں آئے تھے؟ صحابی رسول کے دل میں تھا کاروبار شروع کرنا ہے، پر دنیا کی بات حضور سے کروں کیسے؟ او بھائی سمجھے ہو، دنیا کی بات حضور سے کیسے کروں؟ میں کیسے کہوں کہ حضور میں کاروبار کرنا ہے؟ وہ اتنا عظمت و شان رسالت کے سامنے ان کا دل جھکا ہوا تھا کہ ان کے تاری تھی یہ بات کہ حضور تو صرف اللہ سے ملانے والے ہیں، ہم ان سے دین کی بات کریں، میں کیسے حضور سے کہوں کہ حضور میں نے کاروبار کرنا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ دلوں کی جاننے والا بیٹھا۔ اللہ کے رسول سرور کون و مکان نے دیکھا، اگلی نماز آئی،
صحابی پھر بیٹھ گئے. پھر میرے نبی نے مسکرا کر دیکھا, دیکھ کر فرمایا اور والبارقی بارک اللہ لک فی صفقت یمینک, اور والبارقی او جا جا اللہ تیرے دائیں ہاتھ کے پیالے میں تجھے برکت عطا فرمائے. حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے کوئی عرض نہیں کی, میں واپس آ گیا. واپس آ کر میں نے کاروبار شروع کیا. میں بازار کناسہ میں کھڑا ہو جاتا اور شام کو جب لوٹتا 40,000 درہم تک نفع کما کے جاتا. فکان لو اشترت تراب الاربح فیا, صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مٹی بھی خرید لیتا, اسے بھی بیچتا, مٹی میں بھی اسے نقصان نہ ہوتا, نفع اٹھا کے جاتا. اس لیے میرے نبی نے جو زبان سے دعا نکالی وہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے نبی کی دعا کو اپنی دعا مت سمجھنا. نبی بولے اس کے لب ہلیں, مقدر اور نصیب عروج پہ بھی چلا جاتا ہے, اور اگر ایک لفظ مخالفت میں نکل جائے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب ذرا بیڑے غرق والوں کی بات نہ دیکھیں, بلکہ یار چلو میں ایک حدیث ہے جی, بس آخری حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنائی. میں آپ کو سناتا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, بڑے جلدی سنیں. ابن مندہ نے اپنی سند سے اس کو روایت کیا. ابن عساکر نے ابن ملک بن ابو یعلا لیثی سے, اللہ کے نبی کے غلام ہیں بکر بن شداخ اللیثی. کیا صحابی رسول کا نام کیا ہے؟ بکر بن شداخ اللیثی. بچپن میں یہ چھوٹی عمر میں حضور کے کام کاج کرتے تھے, تو اسی دوران بلوغت کو پہنچ گئے. ایک دن آ کے عرض کی یا رسول اللہ انی کنتو ادخل علی آلک وقت بلغت مبلغ الرجال. حضور وقت بلغت مبلغ الرجال, یا رسول اللہ آقا میں نا آپ کے آل و عیال کے گھر میں آتا جاتا تھا, چھوٹا تھا, اب میں بالغ ہو گیا, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا جاؤ. اب اللہ تعالیٰ, اب حضور نے دعا دی, کیا فرمایا؟ اللہم صدق قولہ. یار اتنی مزے کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, ایک دفعہ مزہ آئے. اللہم صدق قولہ ولفظہ ولقہ الظفر. حضور نے دعا دی, فرمایا یا اللہ اس کے لفظوں کو اور اس کے کہے ہوئے کو سچا کر اور اس کو کامیابی عطا فرما. بڑی بات آ رہی ہے صاحب, و مزہ آنے والا ہے. اب آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. حضرت عمر کا زمانہ ہوا جی, ان کا دور خلافت, ایک یہودی قتل ہو گیا, پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سخت غصے میں آ گئے. آپ بے قرار ہو کر منبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے لوگوں کے قتل کے لیے خلیفہ نہیں بنایا, میں اس شخص کو اللہ کا خوف دلاتا ہوں, کون ہے جس نے اس کو قتل کیا ہے, اور میں اس سے کہتا ہوں وہ مجھے بتائے کیوں قتل کیا ہے اس نے یہودی کو. حضرت بکر بن شداخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے عرض کیا یا امیر المومنین اس کو میں نے قتل کیا. کس کو؟ بکر بن شداخ. ایک جملہ معترضہ کے طور پہ سن لو, جب حضور نے صحابی کو دعا دی تھی نا اللہم صدق قولہ و لفظہ, اس وقت عمر وہاں موجود تھے. بس ایسے نہیں یار, ایسے نہیں. اس وقت حضرت عمر, یہ کب کا زمانہ ہے بھائی, سوچو ذرا کب کا دور ہے. اب جس وقت حضرت بکر بن شداخ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اعتراف کیا میں نے اس کو قتل کیا, پر میں کیوں قتل کیا ہے, دلیل لاؤ کہ تمہارے لیے یہ قتل کرنا کیسے درست تھا. عرض کی یا امیر المومنین فلاں میرا مسلمان بھائی جہاد کے لیے گیا تھا, وہ اپنے گھروں کو میرے سپرد کر گیا. میں اس کے گھر پہ آیا تو میں نے اس کے یہودی کو اس کے گھر میں پایا, اور میں نے اس یہودی کو یہ شعر پڑھتے سنا. یہ پڑھ رہا تھا وَأَشْهَدَ غَرَّهُ الْإِسْلَامِ حَتَّى خَلَوْتَ بِعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمَامِ. اس نے یہ شعر پڑھا, اس نے یہ کہا کہ جناب وہ شخص یعنی جس کا گھر تھا وہ اسلام کے دھوکے میں آ گیا, یہاں تک کہ ساری رات اس کے گھر میں نے گزاری. اے
امیر المومنین مجھے اس بات پہ غیرت ایمانی نے بڑھکا دیا، میں نے اس یہودی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوئے منبر پہ، اتنے میں سامنے سے اس یہودی کے رشتہ دار آ گئے۔ اے عمر فیصلہ کیجئے، اب سنو، فصدق عمر قولہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ فصدق عمر قولہ وَأَبْتَلَ دَمَهُ بِدُعَائِ النَّبِيِّ، حضرت عمر نے فرمایا یہ بکر بن شداخ سچ کہتا ہے، جاؤ یہودی کا خون رائے گاہ چلا گیا۔ نیچے سے آوازیں اٹھنے لگیں، او لو جی لو، خود قاتل کہتا ہے، حالانکہ قاتل کی بات پہ کیسے بندہ مان لے۔ حضرت عمر بولے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ عام نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس نبی نے میرے سامنے یہ دعا دی تھی، یا اللہ اس کے قول کو سچا کر دینا، اس کے لفظ کو سچا کر دینا۔ فرمایا عمر نے نبی کی دعا اپنے کانوں سے سنی ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر اس بندے کے قول کو سچا نہ جانے۔ یہودی کی موت رائے گاہ ہے، نبی کے غلام کی بات سچی ہے، کیونکہ میرے رسول کی دعا سچی ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے، پھر مجھے یہ صدا دینی ہے کہ اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد، مل کے ذرا، دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگا، بڑی ناز سے جب دعا اے محمد، بڑی ناز سے جب۔ اللہ تعالیٰ محترم جناب افتخار الخیری صاحب اور اس سلسلہ نقشبندیہ الخیریہ کے جملہ دوستوں کو سلامت رکھے۔ حضرت زینت الذاکرین پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس ہستی نے ساری زندگی مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ کی محبت کا چراغ جلایا، ذکر الہی کا وہ درد عطا کیا کہ خیبر تا کشمیر دور دراز تک بھی آپ جائیں تو صدائے خیر، صدائے ابو الخیر اللہ ہو کی ضرب سے وادیاں گونجتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو صبح قیامت تک شاداں فرحاں رکھے، اللہ تعالیٰ جملہ دوستوں کو سلامت رکھے۔ تو میں سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پہ ختم کر رہا ہوں، کل بھی میں نے پڑھا تھا، آخری بس یہی ہے اور میری تقریر مکمل ہو گئی۔ میں نے آگے ایک پروگرام پہ جانا ہے، باقی محترم عمران صاحب اور ان کی ساری ٹیم، اللہ ماشاءاللہ سٹیج بھرا ہوئے علماء کے ساتھ، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ان حالات میں بھی اتنی اچھی محفل آپ کی ہوئی، جبکہ دائیں بائیں ایک خوف کا عالم ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی دین کی نصرت اور خدمت کرنے والوں کی مدد فرمائے، اور ہم فرانس کے کتوں کی دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں اور ان گستاخوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ان گستاخوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم اپنی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کتوں کے خلاف مذمت وغیرہ کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ وہ ایک میں واقعہ رات کو سن رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایک حاجی صاحب تھے کروڑ پتی، تو وہ جو ہے نا مسجد میں گئے اور جا کر بھی روز جھاڑو لگائیں، تو ایک آگے امیر اشتیاق صاحب جیسا دبنگ آدمی، اس نے کہا ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہا ثواب کما رہا ہوں، مسجد پہ جھاڑو لگا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے، لیکن ثواب کے اپنی اپنی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، یہ ثواب کمانے کے لیے تو ہم جیسے لوگ بھی کافی ہیں، ہمارا کام ہی یہ کہ ہم مسجدوں میں صفائیاں بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں آپ ثواب یوں کمائیں کہ اس جیسی 2 مسجدیں اور کھڑی کر دیں،
تو ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ مذمت کرنے والا ثواب ہمارے حصے میں ہے. کیا خیال ہے بھئی؟ یہ ہمارا کام ہے فرانس کی مذمت کرو. یار وزیر اعظم یہی گل آخا مذمت کرتے ہیں تو پھر گل تو کوئی نہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا کام یہ مذمتیں کرنا نہیں، آپ کا کام ہے کھڑکا کے مرمت کرنا. جس طریقے سے ترکی کے شیر دل لیڈر طیب اردگان نے کیا، کم از کم آپ ہمیشہ حکومتیں جو ہے نا وہ عوام کے دلوں کی آواز پر لبیک کہتی ہیں، ان کی زبانوں کی صدا پر لبیک کہتی ہیں. تو اس وقت پوری قوم کی پکار یہ ہے کہ فرانس کو جتنا ممکن ہے ٹف قسم کا جواب دیا جائے. تو بہترین جواب ظاہر ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ایٹم بم ان پہ مار دیں یا غوری میزائل ان کی طرف جناب سیٹ کر لیں. ظاہر ہے کہ دنیا کے معاملات ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک عام آدمی نے توہین نہیں کی ہے، ان کے صدر کتے نے توہین کی ہے، ان کی حکومت نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے، سرکاری طور پہ حضور کی گستاخانہ خاکے شائع کی ہیں. تو آپ ان کی سرکار کو منہ توڑ جواب یوں دیں کہ ان کے سفیروں کو یہاں سے کک آؤٹ کرے اور احتجاجاً اپنے سفیر کو واپس بلائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان کی غیور غیرت مند مسلم آبادی نے اپنے نبی کی توہین کے اس ارتکاب کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرانس جیسی ایٹمی پاور کے منہ پر تھپڑ مارا. کیا آپ اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ لبیک لبیک. ہماری بزم میں سید انجم حسین شاہ صاحب ٹھیکیدار صغیر مغل صاحب، مولانا محمد صداقت زائی صاحب تشریف لائے. 22 نومبر کو نیشنل پنڈی جو آرٹس کونسل ہے وہاں پر حضرت علامہ خطیب اسلام، خطیب پاکستان، حضرت محترم مفکر اسلام مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے، وہ تشریف لا رہے ہیں. مغرب کے فوراً بعد وہاں پر بیان ہے ان کا، آپ کو اس میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی. اچھا، یہ کلام جو میں پڑھ رہا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں اور میری تقریر مکمل ہو گئی. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور اس کلام کا جو ہے نا آخری جو شعر تھا نا، آخری سے پہلا وہ کیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا اب یہ کلام ایک دن پڑھا جا رہا تھا نا ایک مسجد میں، تو علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری ان کا گزر ہوا تو انہوں نے کان لگا دیے کہ یار کون سا ایسا شاعر ہے، اتنی تلویحات، اتنی اس کے جناب استعارات، اتنی تشبیہات اس کلام کے اندر. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. استعارہ ایک دو ابھی ٹائم نہیں ہے میں بتاتا، دو ان شعروں کے اندر 4 استعارے سے معلوم ہے، اگر چھوٹے ضمنہ نکلے ہیں 9 استعارے بنتے ہیں مختلف انداز سے. اور یہ میرا اس پر ایک گفتگو موجود ہے، اس میں نے یہ استعاروں کو بتایا تھا. لیکن ابھی جو صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے جب یہ سنا نا تو علامہ اقبال کی جو رگ شاعری تھی نا وہ پھڑک گئی. علامہ محمد اقبال ادھر ہی مسجد کے باہر یہ جو سائیڈ پہ یہ جو تھڑا ہوتا ہے تھڑے پہ بیٹھ گیا، وہیں پہ نکالا کاغذ قلم نکالا، اس نے 2 شعر لکھے، لکھ کر اندر بھیجے. کہنے لگا او مولانا، اور جب یہ نعت آج کے بعد پڑھنا تو ساتھ میرے یہ 2 شعر بھی ملا کے پڑھنا. اب ذرا پھر مل کے 3 شعر پڑھتے ہیں. میری اعلیٰ حضرت سیدی نے لکھا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے. اقبال کیا کہتا ہے کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد.
محمد. اور اگلا شعر دلوں میں عشق کی آگ لگانے والا وہ کیا ہے کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش, تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش, لگائے خدا اور بجھائے محمد, لگائے خدا اور بجھائے. اور میرے اعلیٰ حضرت نے کلام کو ختم کیا, فرماتے ہیں کہ رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے, رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزری. وجد سمجھتے ہو اے جیاں مرشد آوے تو اے حل لکا حل لاؤ نو صدائے خیر لاؤ ذرا. بعض اوقات یہ صدا جب مرشد کی طرف سے اگر خصوصی نظر مرید کے قلب بے قرار پہ پڑے وہ اور بے قرار ہوتا ہے. اس لیے کہنے والا کہتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ہر چیز جب ٹوٹتی ہے بے قیمت ہوتی ہے, اور دل جب عشق سے ٹوٹتا ہے پھر اس کی قیمت لگتی ہے. اور جب بندہ اپنے محبوب کی کسی بات پر انتہائی اس کی کرم نوازیوں پر مچل جائے اسے وجد کہتے ہیں. میں نے بڑی بڑی تشریحات پہ, ظاہر اعلیٰ حضرت کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن اس تشریح پہ ان کی جو تشریح بندہ تڑپ کے رہ جائے. اب کہتے کیا ہیں پل صراط, ایک کیڑے پائی پل صراط, بال تو زیادہ بری تلوار تو زیادہ تیز ہے کہ پٹھانا کیسے نہ آ رہے مولانا یہ رہا ایسے لمبی باتیں کیوں کرتے, سیدھا کون ہے کہ گزرنے کا رستہ ہی کھوچے یہ کیا لگا ہے باریک سے زیادہ وہ سیدھا بولو یہ گزرنے کا رستہ ہے. سب کے لیے تلوار کی دھار کی طرح نہیں ہوگا ہیں. کئی تو وہ ہیں نا جن کے لیے ادھر گڑم ادھر گڑم, اور کوئی کون ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے, رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے, رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد. اسی پہ بات دعائے محمد پہ بات ختم ہو گئی. بھائی میں تقریر تو ہٹیا نہیں ہے, موضوع اتنے وہاں دعائے محمد پہ بات ختم ہو گئی. چونکہ یہ سارا عنوان کیا ہے, نبی کی دعا کو اپنی دعا نہ سمجھنا. تو نبی نے فرمایا ہے جو میرے ہوں گے میرے ہوں گے میرے ہوں گے, ان کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی یا اللہ پل صراط پہ میری امت کو میرے پیاروں کو ثابت قدمی عطا فرما. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی میرا مستجاب الدعوات, نبی کی دعا بے مثل و بے مثال, نبی کی دعا مقبول ہی مقبول, تو نبی نے دعا کی ہے اللہ جو میرے ہوں پل صراط پہ ثابت قدم گزریں. اب بندہ اپنوں پتہ ہوتا ہے نا میں کس کا ہوں, تو دل سے جب پوچھا دل بے قرار ہو کے کہنے لگا او میں آئے وہ کس طرح ہے کہ رضا یہ تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان. تو اعلیٰ حضرت جب دل سے پوچھتے ہیں دل گہرائی سے جواب دیتا ہے کہ بھائی جواب دے کے کہتا ہے میں حضور کا, تو پھر کہتے ہیں میں حضور کا, حضور کی دعا پل صراط پر میری امت سلامتی سے گزرے. تو پھر فکر کا ایک ہی رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے, رضا اب تو پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعا
رحمت کی پہ سلم صدائے محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ایک عظیم الشان دارالعلوم قائم ہے، اور جہاں پورے اہتمام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ خواتین اسلام اور ہماری جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ایک گھر کمرہ ہے اور وہاں ایک بندے کی قبر ہے، تو میں نے پوچھا یار یہ کون ہے، تو جواب دیا جی کہ اس بندے نے یہ مسجد اور ساتھ یہ پلاٹ خریدا، خرید کر اس نے کہا اور کچھ نہیں، مجھے یہ چند فٹ مجھے دے دو، باقی یہاں قرآن۔ لاکھوں روپے کی جگہ ہوگی کہ جب حاجی محمد اسماعیل صاحب، دوستان گرامی، اربوں روپیہ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں بس وہ چھوڑ کے ہی جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخرت کا خزانہ ہے، آخرت کے لیے ایک پوری کوشش، کاوش اور قوت، پوری جو ہے کاوش ہے، اور آخرت کے لیے پورا سامان تیار کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو بھی بلندی درجات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ستیاں والے پاسے ہی جانے ہیں، چونکہ خطیب بھی ستی، امام صاحب بھی ستی، تے احسان صاحب بھی ستی ہیں جی، ہیں جی، تے ماشاءاللہ محمد احسان ستی صاحب تشریف لائے۔ اللہ سلامت رکھے جی۔ باقی اب پیچھے علماء کرام موجود ہیں، عمران الخیری صاحب، تو اپنے اپیل یہی ہے کہ بچیوں کے داخلے دارالعلوم میں کروائیں۔ ماشاءاللہ بڑی سعادت کی بات کہ اس دفعہ ایک بچی نے پورے پاکستان میں تنظیم المدارس میں ایک بورڈ کے امتحان کو، ایک کلاس کو، ایک درجے کو ٹاپ کیا ہے، تو اس کا